بابرکت میٹھی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ آج جڑے 12 بنا بجے نا مجھے ایک نام صحیح کر دیا ہے نا، آج مجھے کہ 12 بجے ہوئے ہیں بھائی۔ آپ آج وہ خاص وقت ہے جس میں آپ اس کی عبادت کے لیے جمع ہیں، آمین۔ تو پھر اس کی عبادت کے لیے، اور یہ خاص وقت ہے جس میں آپ اس کے جی اٹھنے کی خوشی منانے کے لیے جمع ہے۔ کس کے لیے جمع ہے؟ جی اٹھنے کی خوشی، یہ ناٹ اللہ بھائی، کس کے لیے جمع ہے؟ جی اٹھنے کی خوشی منانے جی کے لیے، اٹھنے کی، آپ نے بولا جی اٹھنے کی خوشی منانے کے لیے، ہے نا، آواز ہے جی اٹھنے کی خوشی منانے کے لیے۔ خوشی منائیں۔ آپ اس کے لیے جمع ہیں تو مجھے بتائیں، آپ جب اس کے لیے جمع ہیں، جب آپ اس کے حضور میں اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں آج دل سے شکر گزار ہوں اس کی محبت کے لیے، اس کی قربانی کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اس کی شان و شوکت کے لیے، اور اس کے لیے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں یہ چاہوں گا اس بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں، کیونکہ بادشاہ کے لیے، میں نے بادشاہ کے لیے کہا ہے، وہ بادشاہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے لیے جن جن جگہوں پر خدا کا کام ہوا، یہ عید قیامت المسیح جو ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی دنیا میں ہسٹری میں جائے تو یہ سب سے بڑا انمول گفٹ ہے جو یسوع مسیح نے خود قربان ہو کر ہمیں زندگی جاری کر دی، ہمارے لیے زندگی کا پیغام جاری کر دیا۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی مر رہا ہو اور ہمیں زندگی دیتا ہو تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ خود تو قربان ہو رہا ہے، وہ خود تو صلیب پر چڑھ رہا ہے، لیکن صلیب پر چڑھ کر وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، آمین۔ اس لیے یاد رکھیے، جو واقعات صلیب سے شروع ہوئے ہیں اور قبر میں جا کر وہ ختم ہوئے ہیں، اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں تو پہلا کردار جب یسوع مسیح نے صلیب پر دیا، اور اس سے پہلے صلیب جو تھی وہ رومیوں کی طرف سے ایک لعنتی موت تھی، اور جس کسی کو اس لکڑی کی صلیب پر چڑھایا جاتا، یہ جو سامنے لگی ہوئی صلیب ہے، یاد رکھیے یہ صلیب آج ہم چرچز میں لگاتے ہیں، یہ صلیب آج ہم گاڑیوں میں لگاتے ہیں، یہ صلیب آج ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، یہ صلیب آج ہم اپنے گھروں میں پہن کر شاید بڑی فتح کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم خوشی مناتے ہیں اس صلیب کے وسیلہ سے۔ اور یاد رکھیے یہ صلیب جو تھی پہلے لعنتی صلیب تھی، لیکن میرے یسوع کے قربان ہونے کے بعد اس لکڑی کو فتح کا نشان دے دیا، آمین۔ بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی جے، بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی جے، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلا کام، آج اگر کوئی مسیح صلیب پہن رہا ہے تو اس کے پیچھے یسوع کے دکھ شامل ہے، اس کے پیچھے یسوع کا اسی صلیب کے اوپر چڑھ کر قربان ہونا ہے۔ یہ صلیب یاد رکھیے ہمارے لیے فتح کا نشان بن گئی، یعنی اس سے پہلے اس کو لعنتی کہا جاتا، اس سے پہلے اس کو لعنت ملی ہوئی تھی، لیکن میرے یسوع کے قربان ہونے کے بعد یہ صلیب لعنتی نہیں بلکہ زندگی دینے والی بن گئی۔ یہ صلیب ہمارے لیے فتح کا نشان بن گئی، یہ صلیب ہمارے لیے زندگی کا نشان بن گئی، یہ صلیب ہمارے لیے شادمانی کا نشان بن گئی، یہ صلیب ہمارے لیے خوشی کا نشان بن گئی۔ آپ دور دراز علاقے میں جائیں، آپ کو لگے یہاں کوئی کرسچن نظر نہیں آ رہا، لیکن یقین مانیں آپ کو چلتے چلتے کسی قبرستان میں لگی ہی کراس نظر آ جائے، صلیب نظر آ جائے، ہر مسیحی شادمان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر مسیحی رہتے ہیں۔ یہ صلیب ہمیں خوشی عطا کرتی ہے، یہ صلیب ہمیں شادمانی عطا کرتی ہے، یہ صلیب ہمیں فتحیابی عطا کرتی ہے، یہ صلیب ہمیں گناہوں سے رہائی عطا کرتی ہے۔ اور آج بھی جب کوئی پرسن بیماری کی حالت میں ہو تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ صلیب بناتے ہیں،
हम उस पर क्या बनाते हैं? सलीब का निशान। सलीब का निशान बनाते हैं और हम कहते हैं हम तुझे बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से मसा करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी बीमारी चली जाए। आमीन। इसका मतलब सलीब का निशान बीमारियों को खत्म करता है। आमीन। सलीब का निशान हमें मुश्किलात से आजाद करता है। इसलिए जरूरी है कि आज अगर हम सलीब को देखते हैं तो ये सलीब पहले क्या थी और बाद में क्या हुई। यानी यीशु मसीह से पहले सलीब क्या थी और यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद सलीब क्या हुई? फतह का निशान। और मुझे बताएं, जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद सलीब क्या हो गई? शाबाश, क्या होगी? फतह का निशान बन गई। वो भी होगी, लेकिन एक और काम, यीशु को सलीब पर से क्या कर लिया गया था? उतारा गया था। तो इसका मतलब सलीब क्या होगी? आज भी बड़े लोगों ने यीशु को सलीब पर चढ़ाया हुआ है ना? आज भी कितने लोगों ने उसके ऊपर निशान करके आज भी चढ़ाया हुआ है। भाई ये सलीब खाली थी इसलिए की गई क्योंकि ये फतह का निशान बन गया। आमीन। इसलिए पहला किरदार और पहला काम, पहली बरकत जो मिली वो ये थी कि सलीब लानती थी, लेकिन यही सलीब जिंदगी का निशान बन गई। ये निशान बन गई फतहयाबी का, ये निशान बन गई जिंदगी देने वाला। इसका मतलब पहला काम मसीह का हुआ। मैं ये कहता हूँ मसीह मर गया, हम जिंदा हो गए। हम मसीह कुर्बान हो गया लेकिन हम क्या हो गए? जिंदा हो गए। लेकिन आज भी कहता हूँ वो तो जिंदा हो गया लेकिन आज भी बहुत सारे लोग मुर्दा है ना? भाई मसीह ने हमें क्या किया था? कुछ ही बोलो जरा, ख्याल डरना नहीं। मसीह ने हमें क्या किया था? जिंदा किया। वो सारे बोलो, खैर है। मसीह ने हमें क्या किया था? जिंदा किया था। अरे भी नहीं बोले। मसीह ने हमें क्या किया था? जिंदा किया था। अच्छा, मुर्दा बड़ी के ठठी आवाज सारी जुबान चल रही है ना? कहीं ना डी लंबी जुबान है। लेकिन जब चर्च में आते हैं, जब खुदा के हुजूर में आते हैं तो कलाम के लिए आवाज नहीं खुलती। कईयां की आवाज तीसरे मने जाती है, लेकिन जो दुआ दी वाली है तो गिरजे से नहीं निकलती। आप याद रखिए, पहला काम सलीब और सलीब लानती, लेकिन हमारे लिए फतह का निशान बन गई। ये पहला काम हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ? जरा हम मत्ती की अंजील का ये हवाला पढ़ेंगे 24वें बाब में से ही, 28वें बाब। गौर करेंगे, पहला काम सलीब पर चढ़ाया गया। सलीब लानती थी लेकिन वो क्या बन गई? फतह का निशान बन गई, खुशी का निशान बन गई। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद एक काम हुआ था। वो क्या था? पढ़े जरा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। इसका मतलब ये है, बात गौर करना है। पहला काम सलीब खाली हो गई। दूसरा काम यीशु मसीह को कफन में लपेटा गया। और आज के कल्चर में और उस वक्त के कल्चर में बहुत फर्क था। आज तो शायद 12-12 घंटे मैयत घर में पड़ी रहती है, लेकिन उस वक्त के कल्चर, उस वक्त के माहौल के मुताबिक सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे उसको रखा जाता था, क्योंकि उस इलाके की नौयत के मुताबिक, उस इलाके, उस एरिया की नौयत के मौसम के मुताबिक 4 घंटे से अगर ज्यादा किसी मैयत को रखा जाता उसमें कीड़े चल जाते। इसी वजह से उसको 4 घंटे से ज्यादा रखा नहीं जाता था। लेकिन याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट ये था हमारे कफन में और उस कफन, उस वक्त के कफन में फर्क था। आज का कफन फर्क था, लेकिन उस वक्त कफन फर्क था। उस वक्त ये किया जाता था कि मुर्दा को रखा जाता और उसके या तो यहाँ पर छत पर दोनों हाथ रख के लपेट दिया जाता, या उसकी पेट पे हाथ रख के लपेट दिया जाता। पोजीशन के मुताबिक उसको यूं लपेटा जाता और लपेटने के बाद उसको कफन में सही तरीके से बांधकर लपेट कर उसको कब्र में रखा जाता।
और कब्र में रखने के बाद एक दूसरा मराहल जो था वो ये था कि थोड़े दिनों या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसमें खुशबू भरी जाती और खुशबू भरने के बाद उसको रख दिया जाता और जब उसका गोश्त गल जाता, जब उसका गोश्त खत्म हो जाता, जब उसका जितना भी जिस्म का गोश्त वो खत्म हो जाता, बाद में उसकी हड्डियों को लिया जाता और उसकी हड्डियों को लेकर एक संदूक में या उसको एक मर्तबान में डाल दिया जाता और उसके बाद उस मर्तबान या संदूक के बाहर उस मरने वाले का नाम लिख दिया जाता और बाद में उसको उठाकर या तो दीवार में फिक्स कर देते या उसी गार के अंदर रखा जाता। जब कोई दोबारा से उस खानदान का पर्सन मरता उसके भी साथ इसी तरीके से उसको गुजारा जाता, उसको दफनाया जाता, उसको कफनाया जाता, उसको कब्र में रखा जाता। जैसे उसका गोश्त सड़ जाता, गल जाता और बाद में फिर से उसकी भी हड्डियों को लिया जाता, हड्डियों को इकट्ठा करते उसको रख लिया जाता। लेकिन मैं ये कहता हूँ एक बड़ा काम ये हुआ कि जिस कफन के अंदर यीशु मसीह को रखा गया था वो कफन भी यीशु का खाली हो गया। हालेलुया। यानी आज तक ये वाकया पूरी दुनिया में नहीं हुआ। अब पूरी दुनिया में मुकद्दस आदम से लेकर उसके अदन से बाहर निकलने से लेकर आज तक पूरी दुनिया के अंदर ये वाकया कभी रोलवा नहीं हुआ कि कभी खुद से कोई मुर्दा जिंदा हो, कभी खुद से किसी मुर्दे ने जिंदा होकर ललकार के साथ ये कहा हो देख मैं मर गया था और दफनाया गया, लेकिन अपने कहने के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब ये है कि पहले उसने सलीब को बरकत दी और सलीब फतह का निशान बन गई और फिर दूसरा काम उसका कफन खाली ये साबित करता है कि जितने हम मसीही कब्रों में जाएंगे, कफनाए जाएंगे, हमारे कफन भी खाली हो जाएंगे। आमीन। मैं कहता हूँ अगर वो कफन से बाहर ना आता तो आज हम भी कफनों से बाहर ना आते। दूसरा काम उसका कफन खाली। 70 की दहाई में जब ये पता लगा कि यीशु मसीह का कफन दरियाफ्त हो गया है और जर्मनी के म्यूजियम में रखा गया है और जब पाकिस्तान में उस वक्त के स्कॉलर डॉक्टर के.एल. नासिर उन्होंने सुना, उनको पता लगा कि यीशु मसीह का कफन मिल गया है और उसने खड़े होकर कहा यह जाता है कि बोला कि खुदावंद तेरा शुक्र है इस जबरदस्त गवाही के लिए कि म्यूजियम में पड़ा हुआ कफन इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह की कब्र भी खाली, उसका कफन भी खाली है। आमीन। पहला काम उसने सलीब को क्या कर दिया? खाली कर दिया, फतह का निशान। दूसरा काम उसका कफन भी क्या हो गया? खाली हो गया। तीसरा काम उसकी कब्र भी खाली हो गई। आमीन। उसकी कब्र क्या हो गई? उसकी कब्र भी खाली हो गई। इसका मतलब ये प्रूफ दिया गया। मैं बता रहा था कि वो पत्थर हटाने का पर्पस ये नहीं था। मैं सोच रहा था कि जब फरिश्ता आसमान से आया उसने पहला काम पत्थर को हटाया और दूसरा काम वो उसी पत्थर के ऊपर यूं बैठा हुआ है और उसका चेहरा चमकदार है, उसका चेहरा नूरानी है और उसका रोब इस कदर है जितने पहरेदार उसकी कब्र के बाहर थे वो पहरेदार इसलिए थे ताकि कोई पत्थर को हटा ना सके। मैं कहता हूं कि फरिश्ता अकेला आया और उसने पत्थर को हटाकर उसी पत्थर पर बैठ गया। मैं सोच रहा था कि कहता होगा उन सिपाहियों को कि लो आप लोग शायद इसलिए थे कि ये पत्थर को हटा ना सके, मैं अकेला आसमान से आया हूँ, मैंने इस पत्थर को हटा दिया है, मैं बैठा हूँ, जो कुछ करना है आपने कर ले। है ना? साबित होता है कि उसका लफ्ज़ ये हो गए, रोब इस कदर है और पहरेदार डर गए होंगे, खौफजदा हो गए होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। इस पत्थर को तो कोई हटाने वाला नहीं था, लेकिन ये कि फरिश्ते ने पत्थर को क्या कर दिया? हटा दिया। इसका मतलब ये है सलीब खाली, फिर कफन खाली और फिर कब्र खाली। ये क्या हम मसीहियों के लिए कोई नॉर्मल बात?
اگر آپ یقین مانیں انہی باتوں کو دیکھیں تو آپ کے میرے لیے کیسی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لیے یہ پتہ کا صلیب بھی پتہ کا نشان ہے, کفن بھی پتہ کا نشان ہے, اور اس کی قبر بھی پتہ کا نشان ہے. آمین. اور آج ہم مسیحی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے. اگر خالی نہ ہوتی تو ہم کبھی فخر کے نہ ساتھ کہتے, ہم کبھی فخر کے ساتھ ہی لفظ نہ بول سکتے. لیکن میں سوچ رہا تھا ایک اور بڑا کام کیا, کفن اور پھر قبر, اور ایک اور بڑا کام, وہ کیا ہے؟ موت کو شکست دینے والا کوئی نہیں تھا, ہے نا. سب سے بڑا کام, موت کو شکست دینے والا کوئی نہیں تھا, صرف یسوع مسیح ناصری نے موت کو شکست دی ہے. اور اس نے کہا راہ, حق اور زندگی, قیامت اور زندگی. قیامت جو ہے اس کا مطلب قیام کرنا ہے. اس کا مطلب یسوع نے مرنے کے بعد قیام کیا, اور قیام کرنے کا مطلب یہ ہے قیامت. تو اس کا مطلب ہے یسوع قیامت اور زندگی ہے. آمین. یہ ہمارے لیے نشان ہے. اور یسوع نے ہمیں زندہ کیا, لیکن آج بہت سارے مسیحی مردہ نظر آ رہے ہیں. ہم مسیحیوں کو زندہ ہونا چاہیے, مردہ ہونا چاہیے؟ زندہ ہونا چاہیے. تو پھر مردہ کیوں؟ ہم مردہ حالت کون سی ہوتی ہے؟ اگر میں سوال کروں, یسوع مسیح نے کہا تھا مردوں کو اپنے مردے کیا کرنے دو, دفن کرنے دو, دفنانے دو. بھائی یہ یسوع مسیح نے کہا تھا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو یا دفنانے دو. مجھے بتائیں اب آج کا مسیحی کس حالت میں مردہ حالت میں, کس حالت میں ہو تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ حالت میں. خدا سے دوری بھی کیا ہے؟ مردہ حالت ہے. اور شاباش شاباش, گناہ کی حالت میں بھی کیا ہے؟ مردہ حالت ہے. جی اور کوئی؟ یسوع مسیح نے کہا نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم گرم. لیکن یہ کون سا نظر کر مردہ حالت میں کہ ہم کن کاموں سے, سوال ہے میرا, ہم کن کاموں سے مردہ ہوتے ہیں؟ ہاں جی ایمان. اگر ہمارا ایمان کمزور ہو, ایمان ہو تو ہم کس حالت میں ہے؟ مردہ حالت میں ہے. شاباش. دعا نہ کرنا بھی ہمیں کس حالت میں ہے؟ مردہ حالت میں ہے. شاباش, آپ بڑے اچھے ہیں. شاباش شاباش. بائبل نہ پڑھنا ہے. مسیح کو قبول نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مردہ حالت ہے. شاباش. ہاں, مسیح سے دور رہ کر بھی ہم کیا ہے؟ مردہ حالت میں ہے. چرچ تو دور رہ کے, چرچ تو دور رہ کے بھی مردہ حالت میں. سوچ رہا تھا دیکھیں یہ آپ کا چرچ مدر چرچ ہے نا, تو مدر چرچ سے حالت دیکھو ذرا تو کتنے بجے آؤں گی. میں ادھر سے جا کر نیو چرچ گیا ہوں, اور میرے جانے سے پہلے نیو چرچ شروع ہو گیا, ادا شروع ہوا, اور 9:45 سے پہلے وہاں پر عبادت ختم ہو گئی تھی, ہے نا. انہوں نے ناشتہ انہوں نے اپنے گھر جو کیا ہے. آپ اندازہ کریں یہاں تو جو گانے بجانے والے ہیں میجر, اتوار کو ان کی حالت ہے کہ تو آج جو جب دن اور تہوار ایسے ایونٹ ہوتے ہیں ادھر ان کا دھیان آتا ہے نا. بھائی مجھے بتائیں یہ ایک رسپانسبلٹی, یہ ایک ذمہ داری ہے. اگر کوئی پرسن اس ذمہ داری کو نہیں لے گا تو پھر پتیلے ورگے بنا دے. مجھے بتائیں آپ کا خدا اس حالت سے خوش ہوگا بھائی, ہے نا. میں حیران ہوتا ہوں بائبل پڑھنے والوں کی زندگی دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے. آج بھی بڑی مردہ حالت میں ہے, بائبل بھی پڑھتے ہیں, چرچ بھی جاتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. پوچھو نا دعا کے لیے کہیں گے پیسہ ہونی تو تسی بھی نہیں کرتے ہو جنہیں اسی کرنے ہیں, ہے نا. تو بیڑا پھر ہوا ہے صحیح میں. پھر بھی ابلیس کے اندر پھر بھی ناپاکی کی لعنت ہے, پھر بھی ابلیس کے منصوبے اٹیک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اگر کوئی پرسن وہ کہے
میں دعا کرنے والا ہوں, میں چرچ جانے والا ہوں. آج مجھے بتائے چرچ کے پرسن کی حالت کیسی ہونی چاہیے. آپ کو مسیح نے مردہ رہنے کے لیے زندہ نہیں کیا تھا, آپ کے میرے لیے مسیح نے اپنے ہاتھوں پہ کیل لگوائے تھے تاکہ ہمارے ہاتھ بچ جائیں. میرے اور آپ کے مسیح نے اس لیے دکھ سہے تھے تاکہ ہم زندگی پائیں. تو مجھے بتائیں آج ہم کیسی زندگی رکھتے ہیں, ہے نا, کیسی حالت میں ہیں. آج کا ایماندار, آج کا مسیحی, آج کا کرسچن, وہ اپنے آپ کو کہے آئی ایم کرسچن یا وی آر کرسچن. یاد رکھیے آپ چوزن پیپل ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں, اور چنے ہوئے لوگوں کو دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے. چنے ہوئے لوگوں کو دوسروں سے مختلف ہو کر زندگی گزارنی چاہیے. اس لیے اپنی زندگی پر غور کریں, کتنی چیزوں کو خالی کیا تاکہ ہم زندہ ہو جائیں, ہے نا. آج ہم کس حالت میں ہیں, کتنی دعا کرتے ہیں, کتنی بائبل پڑھتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں. ہمارے پاس تو یقین مانے میں سوچ رہا تھا کہ تانوں سے یسوع مسیح دے گا اتنا دکھ سہ کے یعنی کہ اب آپ ان کو معاف کر. اتنا دکھ سہ کر بھی وہ کہاں پر چلا گیا, قبر میں چلا گیا, ہے نا, پھر بھی ہمیں زندگی دے گا. آپ اپنی حالت پر غور کریں. میں آج کس حالت میں چرچ آیا, کیا میں مردہ حالت میں چرچ آیا. آج بڑے لوگ جو ہیں وہ بپتسمے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں بپتسمے میں نجات نہیں ہے, ہے نا. اگر پوچھا جائے تو آج بھی بہت سارے لوگ مردہ حالت میں ہیں, دنیا کے کاموں کے اندر بیزی ہیں. یاد رکھیے آپ کے دنیا کے کام آپ کو بچا نہیں سکتے, آپ کی دنیا کی چیزیں آپ کو بچا نہیں سکتی. اگر کوئی بچا سکتا ہے تو خدا کا کلام آپ کو بچا سکتا ہے. آمین. اگر کوئی بچانے کی قدرت رکھتا ہے وہ کس کے اندر ہے, کلام کے اندر ہے. اور اسی کلام میں آپ کو محفوظ کرنے کی قدرت ہے, اسی کلام میں آپ کو سرفراز کرنے کی قدرت ہے, اسی کلام میں آپ کو بیماریوں سے رہائی دینے کی قدرت ہے, اسی کلام میں آپ کو دکھوں سے نکالنے کی قدرت ہے, اسی کلام میں آپ کو ہر طرح سے دنیا سے بلندیوں پر لے کر جانے کی قدرت رکھتا ہے, بیان ہے. اور میں ہسٹری بیان کرتی ہے اور کلام اس بات کا گواہ ہے. اس بائبل میں بدبودار کپڑے پہننے والوں کو بادشاہ بنا دیا ہے. ہمیں اس کلام میں وہ پرسن جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں نا, کئی دنوں تک گھر نہ آتے, بدن سے کپڑوں سے بدبو آتی, لیکن اسی پرسن کو پکڑا اور قوم کا بادشاہ بنا دیا. ہمیں یہ وہ کلام ہے جس نے موسیٰ کو پکڑا. توتلی زبان, بولنا ٹھیک سے نہیں آتا, توتلی زبان ہے. وہ کہتا خداوند تو کہتا ہے میں قوم کو غلامی سے نکالوں, مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا, لیکن خدا نے کہا تیرے لیے میں تیرا مددگار ہارون تیرے ساتھ بھیجوں گا, وہ تیرا ترجمہ سمجھ کرے گا. جہاں پر دقت آ جائے تیرے لیے وہ ہے. یاد رکھیے اس بائبل نے ڈاکوؤں کو بھی زندگی دی ہے. اس بائبل نے جادوگروں کو بدل کر ان کو زندگی عطا کر دی ہے. اس بائبل نے پیدائشی اندھوں کو بنائی دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ پیدائشی روگ بھی ختم کرنے والی کتاب ہے. آمین. اس لیے اپنی زندگی پر غور کریں. آج جتنے ہم عید قیامت المسیح میں اس کی عبادت کے لیے جمع ہے, اپنی زندگی پر غور کریں, ہم کیا زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں زندہ ہوں تو زندہ ہونے والے نشانات کیا نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں مردہ ہوں تو مردہ آپ کے نشانات آپ کے سامنے ہیں. اس لیے آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں.